أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. 25ویں پارے سورہ زخرف کے یہ چھٹا رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 69 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. آیت نمبر 68 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. ان آیاتوں کے پس منظر اور شان نزول کے بارے میں 3 قسم کے روایات مفسرین نے نقل کی ہے، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یا معشر قریش لا خیر فی احد یعبد من دون اللہ، یعنی اے قریش کے لوگوں، اللہ کے سوا جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس پر مشرکین نے کہا کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ خود مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور اس کے نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خیر ہی خیر تھے. ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیاتیں نازل فرمائی. دوسری روایت میں ہے کہ قرآن مجید کے جب وہ آیاتیں نازل ہوئی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور وہ جن کے تم پوجا کرتے ہو وہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن ہوں گے. تو اس پر عبداللہ ابن زبعری نے جو اس وقت کافر تھے یہ کہا کہ اس آیت کا تو میرے پاس بہترین جواب موجود ہے، اور وہ یہ کہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کی، تو کیا یہ دونوں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ یہ بات سن کر قریش کے مشرکین بہت خوش ہوئے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ پہلے سے ہمارے طرف سے ہو چکا وہ اس سے دور رہیں گے. اور تیسرے روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے یہ ناپسندیدہ خیال ظاہر کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. ان کی مرضی یہ ہے کہ جس طرح نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کی عبادت کیا کریں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولما، اور جب ضرب ابن، بیان کر لائے وہ، مریم مثلا، مریم کے بیٹے کی مثال، اذا قومک منہ یصدون، تب آپ کی قوم ان کی اس مثال سے چلانے لگی خوشی کے مارے. وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا آلہتنا خیر، کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہے ام ہو یا وہ، ما ضربوه لك الا جدلا، یہ مثال وہ نہیں لائے آپ کے سامنے مگر جھگڑا ڈالنے کی غرض سے. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اسی بات کو بیان کریں گے کہ جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اس طرح سے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے ان هو الا عبد، وہ نہیں تھے مگر ایک بندہ انعمنا علیہ جس پر ہم نے احسان کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے کیا تو ان کو ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال تھے. وہ بنی اسرائیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت کے دوبارہ پیدا کرنے کے معاملے میں شکوک اور شبہات کے شکار ہو چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کر کے ان پہ واضح کر دیا کہ اللہ کسی ظاہری سبب کے محتاج نہیں ہے،
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ظاہری سبب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ قیامت کے دن بغیر کسی ظاہری سبب کے سارے مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں کر قادر نہیں ہو سکتا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہیں تو لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، نکالے تم میں سے فرشتے کہ رہے وہ زمین میں تمہاری جگہ، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی کس طرح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں مفسرین نے دو وضاحتیں کی ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران اور سورہ کہف میں اس کے طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے اور وہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب ترین ہونے کی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب ان کو دوبارہ نازل کر دیا جائے گا، جیسے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے، بکثرت یہ مسائل موجود ہیں۔ اور دوسرا تفسیر اس کے مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ جس طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بغیر ظاہری اسباب کے لوگوں کو پیدا کرے گا، محض اپنے امر کن سے پیدا کرے گا، تو اس معاملے میں تمہیں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اسی حکم کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور مثال کے اور نمونہ کے تمہارے زندگی میں ہی مبعوث کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کا قیامت کے قریب دوبارہ آنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے پیغمبر ہیں جن کو قیامت کے قریب تک کے لیے اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، اور جب آپ قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے تو آپ کوئی نیا شریعت اور نیا دین لے کے نہیں آئیں گے کہ جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منسوخ ہو جائے اور اس کو معطل کر دیا جائے، بلکہ آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور آپ اسی کی دعوت اور اسی کی تبلیغ لوگوں میں کریں گے۔ اور جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے اور وہ اور جھوٹے لوگوں کو پیغمبر مانتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ وہ ان جھوٹے لوگوں کے تعلیمات کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور ان کے تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مخالف ہوتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے مختلف نہیں، بلکہ وہ حضور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہی کی طرف لوگوں کو راغب کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ بے شک وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، سو اس بارے میں آپ شک نہ کریں، وَاتَّبِعُونَ، اور میرا کہنا مانیے، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روک دے تم کو شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر، قَالَ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس وہ دانائی کی باتیں تاکہ میں واضح کر دوں تم پر وہ باتیں جن کے بارے میں تم آپس میں اختلافات کے شکار ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مان لو۔ جہاں تک ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوجا کرنا شروع کر دیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے تعلیمات یہ تھے کہ ان اللہ هو ربی وربکم، بے شک اللہ وہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، سو اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ تعلیم تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، دیکھ لو کیسے صفائی سے اللہ تبارک و تعالی واحد کی ربوبیت اور معبودیت کو وہ بیان فرماتے ہیں، اور اسی توحید اور اطاعت رسول کو صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم،
پھر پھوٹ پڑ گئی جماعتوں میں ان کے آپس میں، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے ان میں سے جو بے انصاف ہے دردناک دن کے عذاب کے. یعنی اختلافات میں پڑ گئے، یہود ان کے منکر ہوئے اور نصارہ قائل ہوئے، پھر نصارہ آگے چل کر کئی فرقے بن گئے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتلاتے ہیں، کوئی ان کو 3 خداؤں میں ایک کہتا ہے جو تثلیث کا عقیدہ ہے، کوئی کچھ اور کہتے ہیں، حضرت مسیح کے اصل تعلیم پر ایک بھی نہیں چلتے.